اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کی عادت بتا رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے اندر سے متشدد لوگ تھے اور شر پسند عناصر تھے، کہ جنہوں نے جائیداد کی وجہ سے اپنے ہی شخص کو قتل کر دیا اور پھر اس کو ایک واویلا بنا دیا گیا، اور واویلا بنانے کے بعد دنیا کے اندر اور معاشرے کے اندر ایک فضا قائم کر دی کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا ہے، کس نے کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ترتیب بتائی کہ بھائی فلاں فلاں قسم کی گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس بندے کے ساتھ لگاؤ، یہ آپ کو بتا دے گا۔ لیکن بنی اسرائیل وہ اس عادت سے مجبور تھے جو ان کے اندر موجود تھی، کہ سوال کرتے گئے اور پھنستے چلے گئے، پھر جب حل نکل گیا تو خود ہی اپنی بغلوں کو جھانکنے لگے، اور پھر بھی اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے آپ کو صحیح راہ پر نہیں لائے۔ ثم قست قلوبکم، ان کے دل دوبارہ سخت ہونا شروع ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اللہ فرماتے ہیں گویا کہ یہ پتھر ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پھر پتھروں کی چند اقسام اللہ رب العزت اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان میں سے نہریں نکل جاتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ کوہ طور کو بھی لوگوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی تجلی اور خشیت کی وجہ سے کیا حال اس کا ہوا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے لاٹھی ماری تو وہی پتھر 12 اس میں سے چشمے نکل پڑے۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ رب العزت کے نظر میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، کہ جو اللہ کے دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور حق معلوم ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ آج یہ جو بیت المقدس کا معاملہ چل رہا ہے، کیا یہ معاملہ ہے؟ یہ یہی معاملہ ہے کہ یہ یہودی یہ اپنی راہ پر نہیں آتے، اپنے آپ کو صحیح سمت پر نہیں لاتے، یہ چور دروازے تلاش کر کے اور چور دروازے کی بنیاد پر وہ ہیکل سلیمانی کو حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں کرتے ہیں۔ پھر دنیا کے اندر مختلف قسم کے انہوں نے فتنہ اور فساد کرنے کی کوششیں کی۔ اللہ رب العزت نے علم والوں کی اس وجہ سے ہمیں اس چیز کی واقفیت عطا فرمائی کہ جو قبۃ الصخرہ ہے، انہوں نے پہلے اس کو کہنا شروع کیا کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، تو پھر مسلمانوں کے ذہنوں کو منتشر کیا، لیکن جو ہی علم دان تاریخ دان اس جگہ پر پہنچے تو ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ قبۃ الصخرہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ بیت المقدس کا حصہ ہے۔ مسجد اقصیٰ یہ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ دوسری چیز ہے جو اس کے پیچھے موجود ہے، اور وہ پورا کا پورا نقشہ جو ہے اس کو بیت المقدس کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ اسی کے اندر وہ قبلہ اول بھی موجود ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ یہودی ان کو ہولوکاسٹ کے اندر بھی ہٹلر نے بڑی سخت چوٹیں پہنچائیں۔ اس سے پہلے بخت نصر نے جو بنی اسرائیل کے اندر سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کے اندر موجود ہے کہ اول مرہ پہلی چوٹ ان کو بخت نصر نے دی، پھر دوسری چوٹ ان کو لگی، پھر قریبی زمانے میں ہٹلر نے ان کو ہولوکاسٹ کے اندر شدید ترین چوٹیں پہنچائیں، جس کا یہ تذکرہ کرنا بھی اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں۔ اور آج بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ اسی زیادتی کو دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ جس زیادتی کی بنا پر انہوں نے مسلمانوں سے جگہ حاصل کی تھی۔ یہ یہودی کبھی بھی سچ بیان نہیں کرتے اور کبھی بھی سچائی کی طرف نہیں آتے۔ انہوں نے اپنے ملک کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی، اپنے ملک کو بنانے کے لیے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کی چھینی ہوئی زمین کے اوپر مسلمانوں سے چور دروازے سے حاصل کی ہوئی زمین کو حاصل کر لینے کے بعد اسرائیل کا نام دے دیا گیا اور اس کو اپنی زمین تصور کرتے ہیں، بلکہ یہ ان کی زمین نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی زمین ہے کہ جس کو چور دروازے سے ان یہودیوں کا ملک بنایا گیا۔ اسی کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ اس بیت المقدس کے حفاظت کے لیے
بیت المقدس کے تحفظ کے لیے سارے ان فلسطینی بھائیوں کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ حمایت اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی جزئیات میں شامل ہے، اس وجہ سے کہ میرے اور آپ کے نبی نے معراج کی رات کا سفر مکہ سے جو شروع ہوا، پھر ادھر بیت المقدس کے اندر اپنے پرندے اور براق جو سواری اللہ نے دی تھی اس کو یہیں باندھا تھا، اور یہیں پر پہلی اللہ رب العزت کے حکم سے انبیاء کی امامت کرائی تھی، اور یہاں سے اللہ کے نبی کا معراج کا سفر شروع ہوا۔ اسی طرح تمام انبیاء اکرام کی نسبت اس بیت المقدس کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سلیمان علیہ السلام نے اس بیت المقدس کی تعمیر میں جنات کو شامل فرمایا، تو میں اور آپ مسلمان ہیں، میں اور آپ تمام انبیاء کے چاہنے والے ہیں، تمام انبیاء کو ماننے والے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے یہ جگہ بہت زیادہ متبرک ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے اس بیت المقدس کی حفاظت کے لیے میں اور آپ سارے کے سارے ان فلسطینی بھائیوں کے پشت پناہی کریں، سارے کے سارے ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور ایک آواز ہو کر سارے کے سارے سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یا اگر اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے خود میدان عمل میں اتر سکتا ہو تو خود بھی میدان عمل میں اترے، اور جسمانی طور پر مالی طور پر ان کی مدد کرے۔ انفروا خفافا وثقالا، اللہ رب العزت ایسے موقع پر حکم دیتے ہیں کہ لوگوں تم بھاری ہو، ہلکے ہو، مالی اعتبار سے طاقتور ہو یا کمزور ہو، جب ایسا موقع آ جائے تو اپنے جان اور مال سے اللہ کی راہ میں نکل جایا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ رب العزت بہتر جانتے تم نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے جب یہ ہندوستان کے اندر بھی ایک فضا قائم ہوئی اور اس کے اندر